بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ جانے چھوٹے مسلح پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے۔ میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھوانے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھوانے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سوتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے جرح بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جرح رضی اللہ عنہ آخر میں سلام لائے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسے ہی نماز پر مر جاتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشیدگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیث نے یوں ہی کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اس طرح حدیث بیان کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔